بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت سی حدیثوں میں، بہت سی آیات میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور فرمایا کہ وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ صبح اور شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو آج ہم کچھ احادیث اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ منافق لوگ تم کو ریاکار اور مکار کہنے لگیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ جو منافق لوگ ہیں وہ تم کو ریاکار، دکھلاوا کرنے والا کہنے لگیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ منافق سے مراد بددین لوگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بددین قسم کے لوگ ہیں وہ تم کو ریاکار اور مکار کہنے لگیں کہ دیکھو یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ تو اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی صاحب کو ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جو آپ کا مرید ہے یہ بڑا ریاکار ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے کہ ہر وقت اس نے تسبیح دکھانے کے لیے تسبیح ہاتھ میں لی ہوتی ہے، تو یہ دکھلاوا کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو دکھلاوا کرتا ہے، تم تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو دکھلاوے کے لیے ذکر کرنا چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی اس لیے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا ذکر کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ تو لوگوں کی وجہ سے نہ کسی کام کو چھوڑنا ہے اور نہ کسی کام کو کرنا ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کو کوئی حسرت نہ ہوگی، یعنی جنت والے لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں کوئی حسرت اور افسوس نہیں ہوگا، مگر جو گھڑی ان پر ایسی گزری جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا تو اس گھڑی پر ان کو حسرت ہوگی۔ یعنی جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو دنیا میں گزارے ہوئی کسی گھڑی پر، کسی لمحے پر ان کو افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن ان کو اگر افسوس ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ ہم کچھ ذکر اور کہ فلاں گھڑی ہماری فلاں لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزرا، تو اس لمحے میں کچھ اور ذکر کر لیتے۔ تو اس لیے جو وقت ملا اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے کہ جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب یہ کہا کہ اسے حسرت ہوگی تو ظاہر ہے حسرت کسی تکلیف ہی پر ہوگی۔ تو اس کا جواب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ دیا ہے، لکھتے ہیں مگر اس حسرت میں دنیا کسی تکلیف نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ حسرت تو ہوگی لیکن وہ حسرت دنیا کی تکلیف کی طرح نہ ہوگی، بلکہ ویسے ہی ایک حسرت ہوگی۔ تو پس یہ شبہ نہ رہا کہ جنت میں تکلیف کیسی، تو یہ حضرت نے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا۔